ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ثمر نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و صفا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کی ہر ذرہ پر ہر لمحہ برستی ہیں. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں،
میری پتہ نشیمہ بہنوں اور عزیز بچوں، ابھی ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ، اس کا مزہ چکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے۔ سوال ہے کیوں ہر نفس کو مرنا ہی ہے؟ ایسا کیوں؟ کیا اس میں کسی کی تخصیص ہے؟ کوئی خاص ایسا ہے جسے اس ذائقے سے بچا لیا جائے؟ موت کے اس ذائقے سے جو محفوظ رہ جائے، کوئی ایسا ہے؟ ہاں ہے وہ۔ سوال ہے کون ہے؟ جواب اللہ دیتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ سوال ہے کیوں؟ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی عبادتوں کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سوال ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے، وہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی زندگی کو کبھی دھکا پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے الہ ہونے کی دلیل دی ہے کہ وہ الحی ہے، زندہ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ تو صرف رب ذوالجلال ارحم الراحمین کی وہ ذات ہے جو زندہ ہے، جو زندہ رہنے والی ہے، اس پر کبھی موت واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سب پر موت واقع ہوگی، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہوں، انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، کوئی بھی ہو، ہر کسی کے اوپر موت آنی ہی ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک جماعت، ایک گروپ بنا حیاتی اور مماتی کا۔ بعض ایک جماعت ایسی ہے جو نبی پر موت آئی ہے مانتے ہیں، عقیدہ ہے، متفقہ علیہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ موت آنی تھی تو آنی تھی، اس میں فلسفہ بگاڑتے ہیں، وہ آنی تھی، وہ لمحے بڑھ کے لیے آن ہوئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو حیاتی ہے ان کا عقیدہ ہے۔ اس امت کی خرابی، اس امت پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ ایک ایسی چیز جس کا نام ہی اللہ نے یقین کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے، موت آ جائے، اس یقین کی شے پر بھی اختلاف ہے ہمارے۔ یہ امت کا المیہ ہو گیا ہے، جس کے آنے پر کسی کا انکار نہیں، جس کے ماننے پر کوئی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ غیر مذہب کا کیوں نہ ہو، کسی بھی دھرم کو نہ ماننے والا، کسی رب کا اقرار نہ کرنے والا، چاہے وہ ادھرمی کیوں نہ ہو، بد مذہب کیوں نہ ہو، بد عقیدہ کیوں نہ ہو، وہ ناصرف کیوں نہ ہو، لیکن اس سے بھی پوچھو کیا مرنا ہے، میرا مرنا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن اس امت کا المیہ دیکھیے، یہ امت ایک عقیدہ بنا بیٹھی ہے کہ حیاتی بھی ایک گروپ پورا فرقہ ہمارے یہاں وجود میں آتا ہے، اس میں بھی ہمارے یہاں اختلاف، یہ ہماری امت کا، یہ امت کا المیہ ہو گیا ہے۔
پھر جوتے نہ کھائیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، تو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کے رحمت ہونے والی ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی ہو موت تو آنی ہی ہے۔ نبی پر بھی موت آئی، اور اس کا ایک اوتھینٹک اور سب سے بہترین ثبوت خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ بخاری میں اس روایت کو ذکر فرمایا کتاب المغازی کے اندر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں اذا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی موت کے لیے اما عائشہ نے وہی موت لفظ استعمال کیا ہے، اذا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت آئی۔ اما عائشہ فرما رہے ہیں کس بار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس حالت میں؟ کہ آپ کا سر میرے گھوڑی اور میرے ہنسلی کے درمیان تھا، آپ بیٹھیں گے اور اگر آپ کی گود میں کوئی لیٹ جائے تو اس کا سر آپ کے گھوڑی اور آپ کے سینے کے درمیان میں ہوگا۔ تو یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرط بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آپ کی گود میں آئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتی ہے کہ آپ کا سر ہماری گود میں، میری گود میں میرے گھوڑی اور میرے ہنسلی کے درمیان تھا جب آپ پر موت آئی، اور آپ پر موت کی شدت اس قدر تھی کہ میں موت کی اس شدت میں نبی پر طاری ہوئی دیکھنے کے بعد کسی بھی مرنے والے کی شدت موت کو برا نہ جانتی، نہیں جانتی، کیونکہ میں نے نبی پر اتنی زیادہ شدت دیکھی ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یوں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر سب سے زیادہ موت کی شدت کسی پر ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی پر بھی موت کی شدت نہیں ہونے والی ہے۔ یہاں رک کر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ پر یہ شدت کیوں ہوئی؟ اس کے مختلف جوابات علماء نے دیے ہیں۔ ایک جواب جو مجھے سب سے پسند آیا ہے وہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے جس مقام تک کوئی نہیں پہنچا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ مصیبتوں اور مشکلات کی 3 وجہیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 کہ وہ انسان کے خود کے ہاتھوں کی کمائی کا وبال ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی کہ انسان خود گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اور ان گناہوں کے بدلے اللہ رب العالمین اس پر مشکلیں، مشکلات، پریشانیاں، بیماری وغیرہ وغیرہ نازل فرماتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس لیے مصیبتیں اتارتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے لیے ایک مقام متعین کیا ہے جنت میں، اور وہ اپنی عملوں کی وجہ سے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتا، تو اللہ رب العالمین اس پر مصیبتیں دیتا ہے جس پر صبر کے بدلے اللہ کو مقام دیتا ہے جنت میں جو اس کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں سے اسے پاک کرنے کے لیے مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ 3 وجہ قرآن میں ذکر کی ہیں۔ علماء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وہ اللہ نے عطا کیا جو کسی کو نہ مل سکا، لہذا آپ کے بلند مقام کی وجہ سے یہ شدت ہوئی ہے۔ تو یہ ایک علماء کی رائے ہے، آپ قبول بھی کر سکتے ہیں اور خطرہ بھی سکتے ہیں۔ کیا اس میں حکمت تھی؟ واللہ اعلم، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علماء نے جو ذکر کیا ہے یہ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مومن پر بھی موت کے وقت میں شدت ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، موت کے وقت میں شدت ہوتی ہے۔ سوال ہے کیوں؟
کیا اس شدت موت کو، موت کے وقت میں جو شدت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس آدمی کو ہم برا جانیں گے کہ یہ آدمی بڑا برا ہے؟ جواب ہے نہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ کی اور کیوں یہ شدت ہے آپ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہ بخش رہا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کر رہا ہو، تو اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہے آپ نہیں جان سکتے۔ اس لیے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے وقت جو شدت آپ پر ہم نے دیکھی، اس کے بعد اب کسی بھی مومن کے موت پر جو شدت ہوتی ہے اس کو میں برا نہیں چاہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، اب عائشہ فرما رہی ہیں جب آپ میرے گود میں میرے ہستی اور میرے تھوڑی کے درمیان آپ کا سکنا تو موت آئی۔ اب ہم آگے ایک دوسری روایت دیکھیں، اس میں اور وضاحت ہے۔ اسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کتابوں میں آپ نے ذکر کیا ہے، اور یہی راوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ شدت مرض میں تھے، موت کے مرض میں تھے، شدت میں تھے، تو آپ پر موت کی گشی تاری ہو رہی تھی، اور آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ اللہ رب العالمین سے فرما رہے تھے اے رب العالمین مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اللہم اب رفیق اعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل کر لے، ملا دے۔ آپ یہ دعا کر رہے تھے۔ دوسری روایتوں میں اور الفاظ دیا ہے کہ آپ نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جن لوگوں نے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اور آپ نے اس سے اپنی امت کو منع فرمایا۔ افسوس ہے کہ آج یہ امت اسی لعنت پر گرفتار ہے جس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر وقت میں لعنت کی ہے، یہ امت اسی لعنتی عمل پر آیا۔ تو آپ اس حالت میں تھے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور آپ دعا فرما رہے تھے اللہم برفیق الاعلیٰ، اے میرے رب مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اچھا یہ جو رفیق اعلیٰ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ مجھے شامل کروا دے۔ رفیق اعلیٰ بلند رفیق، سب سے بلند رفیق دوست جو ہیں وہ انبیاء ہیں، کہا اللہ مجھے انبیاء کے ساتھ ملا دے۔ کیونکہ رفیق اعلیٰ سے مراد انبیاء کی جماعت ہے، اللہ مجھے انبیاء کی جماعت میں شامل کر دے، انبیاء سے ملا دے، یہ آپ دعا فرما رہے تھے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ دعا فرما رہے تھے اور ملک الموت آ گئے، اور پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی، آپ کی روح نکال لی گئی، اور یہاں تک کہ آپ کو دونوں ہاتھ جو آسمان کی طرف لیٹے ہوئے آپ دعا فرما رہے تھے وہ ہاتھ نیچے گر گیا، وہ ہاتھ نیچے گر گیا، اور ہاتھ میں پھر وہ جان نہ رہا، نیچے لٹک گیا۔ اللہ اکبر، اتنی وضاحت ہے، عائشہ نے وضاحت فرمائی ہے اور کہا کہ دعا فرما رہے تھے اور اسی حالت میں ملک الموت آئے اور آپ کی روح کو قبض کر لیا، جو ہاتھ اوپر اٹھے تھے وہ نیچے گر گئے۔ اللہ اکبر، اس زمین پر انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی ہے؟ انبیاء کی جماعت، اور انبیاء کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا حبیب اور اللہ کا محبوب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ایک ہے اللہ کے رسول کسی سے محبت کریں۔ اسی طرح ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے رب سے محبت کر ہی رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگتے تھے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، بول نہیں پاتے، اللہ آتے ہی کہتے تھا، اور اللہ کہتا تھا کہ تمہارے اس عمل سے میرے حبیب کو تکلیف ہوتی ہے، یہ عمل چھوڑ دو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مہمان آتے، مہمان کھانا بننا اور کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد
لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, وہاں کھانا کھایا اور صحابہ کرام باتوں میں الجھ گئے, باتیں کرنے لگے. بعد میں جو دوسرے صحابہ آ گئے کھڑے ہیں, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں پا رہے کہ جگہ خالی کرو کہ دوسرے آئے, بول نہیں پا رہے اور بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. تو دوسرے لوگ کھڑے ہو کے, کھڑے ہونے سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ انتظار میں ہے اور یہ باتوں میں لگے, لیکن بول نہیں پا رہے. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پر, آپ کی اس محبت پر صحابہ کے لیے کتنی فکر ہے اور کیسی محبت ہے, بول نہیں پا رہے. اللہ نے آیت اتار دی اور اللہ نے کہہ دیا تمہارے اس عمل سے میرے حبیب کو تکلیف ہوتی ہے, کھانا کھاؤ تو فوراً جگہ خالی کرو کہ دوسرے بھی آ کر کھانا کھا سکیں. میرے حبیب نہیں کہہ پا رہا, میرا محبوب دوسرے نہیں کہہ پا رہا, اللہ نے آیت اتار دی اور اللہ نے کہہ دیا جگہ خالی. دیکھ رہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین محبت کر رہا ہے. لیکن آپ کے موت کے وقت یہ شدت دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت میں بار بار دعا کرتے, اللہ یقیناً موت کے سکرات اس کی تکلیف بڑی سخت ہے, موت کی اس سخت تکلیف سے میری حفاظت فرما, مجھے محفوظ فرما. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, موت اپنی سختی کے ساتھ حق لے کر آتی, حق کے ساتھ. اچھا یہ جو حق کا لفظ کہا گیا ہے کہ جب موت آتا ہے تو آدمی ایک موت حق کو واضح کرتی ہے, اس کو پکڑ لیں گے, یہ حق کو ہم انشاءاللہ آگے واضح کریں گے, یہ حق کیا ہے. تو بات ہو رہی تھی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے, کوئی شے ایسی نہیں جسے فنا نہ ہو سوائے رب ذوالجلال. کل من علیہا فان, ہر شے فنا ہو جانے والی ہے, ربک ذوالجلال والاکرام, سوائے ذوالجلال والاکرام کے ساتھ. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو دنیا کے آہ و بقا میں اللہ رب العالمین کے فرمان کو توڑنے والے, یہ جتنی بھی مال سمیٹ کر رکھے ہیں نا, کچھ بھی ساتھ جانے والا نہیں ہے, کام آنے والا نہیں ہے. یہ شہرت, یہ منصب, یہ رتبہ, یہ مقام, یہ دولت, یہ طاقت اللہ کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تو صرف عمل صالح چاہیے, سچا پکا ایمان چاہیے. اگر یہ ہے تو وہاں ایسے شخص کی قدر ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو ایسا شخص جو دنیا کی طلب میں زندگی گزارتا رہا, اللہ کی اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اور ایسے ہیں جو بڑا غریب ہے, کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے, لیکن اللہ سے سوال کر دے تو اللہ ان کے سوال کو ضائع نہیں کرتا. وہ پاس ایسے ہیں جو دنیا میں بڑے مشہور و مقبول ہیں, لوگ جانتے ہیں, لیکن اللہ کی اپنی کوئی قدر نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اپنی قدر بناؤ. دنیا قدر کرے نہ کرے, 50-60 سال کی زندگی کیا ہے, گزر جائے گی, ایسے گزر ہی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین فرمایا کل من علیہا فان, ہر شے ہے جس کو فنا ہے, ہر نفس کو مزہ کرنا ہے. اس پر امام حسین رحمہ اللہ علیہ کی ایک شاندار شرح ہے, میں چاہتا ہوں آپ کو پیش کروں, شاید آپ نے کبھی سنا. انہوں نے کہا کہ یہ جو موت کا مزہ اللہ نے ذکر کیا, کیوں کیا ہے, کہ کبھی تم نے غور کیا, تو یہ کہہ دیتا کہ ہر شخص کو مرنا ہے, ہر جاندار کو مر جانا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کا مزہ چکھنا, کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور تمہیں بتا دیا کہ اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ شریک نہ کرو. اگر شریک کرو گے تمہارا انجام یہ ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور جہنم ہے اور جنت ہے, جہنم نیک بد لوگوں کے لیے اور جنت نیک لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا, آگاہ کر دیا. اس پیغام کو مان لینا, اس علم کو تسلیم کر لینا, یہ علم الیقین ہے. آپ کو کوئی چیز بتائی گئی, آپ نے بتانے والے کے سچائی پر اسے تسلیم کر دیا, یہ علم الیقین ہے. اچھا
اب جو بتایا اسے آنکھوں دیکھ لیا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو جنت کو دیکھ لیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، ملک الموت کو دیکھ لیں گے، موت کے فرشتے کو دیکھ لیں گے، تب کیا ہوگا؟ یہ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور حق الیقین، موت کا فرشتہ جیسے ہی روح قبض کرے گا، انسان اس کا ذائقہ چکھ لے گا کہ وہ تکلیف کیا ہے، اس کو محسوس کر لے گا۔ یہ ہے حق الیقین۔ اللہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ موت حق کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ جب موت آئے گی حق واضح ہو جائے گا، حق کو آدمی جان لے گا۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بریانی جاتے ہیں، بریانی آپ کو بتایا گیا فلاں جگہ پر ایک بہت شاندار بریانی ملتی ہے، اور آپ کو بتایا گیا، آپ نے اس آدمی کی بات کو مان لیا۔ یہ ہے علم الیقین۔ اور آپ خود اس دکان پر جا کر چلے گئے، آپ نے بریانی آرڈر کر دیا، بریانی آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ ہے علم الیقین، یہ ہے عین الیقین۔ دیکھ لیا آپ نے، آپ عین مطلب عین الیقین دیکھ لیا، اور پھر آپ اس کو کھانے لگے، زبان پر گیا، آپ نے چکھ لیا۔ یہ ہے حق الیقین۔ اللہ رب العالمین اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ یعنی چکھ لینا۔ کوئی چیز میٹھا ہے، تیکھا ہے، کڑوا ہے، چکھ لیا جائے تو انسان اس کو چکھ لے گا، تو موت کو چکھ لے گا۔ اور کب چکھا؟ یہ کب ہوگا؟ جب اس پر وہ کیفیت تاری ہوگی۔ کوئی اس کیفیت سے، اس ذائقے سے محفوظ نہیں ہے۔ جیسے وہ حیاتی عقیدے رکھنے والے کہہ سکتے وہ آنی تھی تو آنی تھی، وہ لمحے بھر کے آنی تھی اور چلی گئی۔ یہ سارے فلسفے قرآن کے واضح نصوص کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین واضح کر رہا ہے، موت آنے کے بعد حق واضح ہو جائے گا، حق الیقین۔ اور حق الیقین تب ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو محسوس کر لیتا ہے، محسوس کر لے گا اس کا ذائقہ۔ گلاب جامن آپ نے نہیں دیکھا، کہیں مل رہا ہے، کوئی آپ نے آپ کو بتایا، آپ کو علم الیقین ہو گیا وہاں بڑا اچھا وہ چیز مل رہا ہے۔ آپ وہاں گئے اور دیکھ لیا کہ بہت خوبصورت کالے کالے وہ شیرے میں ڈوبے ہوئے گلاب جامن ہے۔ اب دیکھا تو آپ کو عین الیقین ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو کھا لیا، چکھ لیا، چکھ لی، وہ اس کا ذائقہ مل گیا کہ میٹھا ہے، اچھا ہے، کڑوا ہے، خراب ہے، معلوم ہو گیا، یہ حق الیقین ہو گیا۔ اب جو بتانے والا بتایا تھا، جیسے ہی آپ نے چکھا اس کی بات کو آپ نے حق کے ساتھ تسلیم کر لیا، حق الیقین۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جیسے ہی موت آئے گی انسان کو ذائقے کو چکھ دے گا، اور پھر وہ حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، جو کتاب و سنت سے آپ کو سناتی جاتی رہی، وہ سب کو واضح ہو جائے گا۔ پھر انسان جان لے گا جو باتیں بتاتی رہی، جو بتائی گئی، وہ سب بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہ پائے گا، وہ ہے حق کو لے۔ اس لیے یہاں کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ قربان جائیے اس طرح پر علامہ حسینی نے اس کو واضح کیا کہ جو ذائقہ کا لفظ اللہ نے لایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان حق کو چکھ لے گا، وہ موت کی حقیقت کو چکھ لے گا۔ کتراتا رہا پوری زندگی، بڑی محفل خوشی کی ہے، کسی کی موت ہو جائے محفل وہ خوشی کی محفل غم میں بدل جاتی ہے۔ یہ موت کی تاثیر ہے کہ نہیں؟ انسان کو کہے گا کہ تم مر جا، ہنستا کھیلتا آدمی غصے میں آ جائے گا، وجہ کہ نہیں آ جائے گا۔ یہ موت کی تاثیر ہے۔ اس کی بات، اس کا لفظ سنتے ہی انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کے اندر کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ یہ اس کی تاثیر ہے، جب آئے گی تب کیسی ہوگی انسان کو تصور نہیں کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا کیوں آئے گی؟ کیوں آئے گی؟ مقصد کیا ہے آنے کا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، یہ اس لیے آئے گی تاکہ ہر شخص کا اس کی نیکی کا پورا پورا بدلہ اسے دے دیا جائے، اور بدی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی بھلائیاں کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن ان نیکیوں پر، ان بھلائیوں پر دنیا میں ان کو پورا پورا بدلہ نہیں دیا جاتا، پورا پورا بدلہ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، جرم پہ جرم کیے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کے ان گناہوں کا پورا پورا بدلہ نہیں کیا جاتا۔ ایک شخص ہے جس نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا، اب سزا میں عدالت کیا کرے گی؟ پھانسی پہ چڑھا دے گی، تو ایک ہی قتل نہ ہوا اس کا، باقی 99 قتل کا انجام کہاں وہ جھیل پایا؟ ایک آدمی آیا اور اس نے پوری پوری بستی تباہ کر دی، ہزاروں کا قتل عام کر دیا، اب اس کے اس عمل کا سزا کیسے دیا جائے گا؟ اب اتنا بھی سزا دے لیں، 1000 لوگوں کے قتل کا کیا سزا اس کو دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت قائم ہوگی، یہ اس لیے ہوگی تاکہ تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور ذرہ برابر شر کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ذرہ برابر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دے دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے تھے، کسی کو برا بھلا کرتے تھے، کسی کی بہن بیٹیوں کو نظروں سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ ذرہ برابر کا بھی حساب لینے والا ہے۔ جس کو یہ احساس ہو جائے اللہ کی قسم وہ کبھی بھی گناہ کی طرف مڑے گا نہیں، اور اگر انجانے میں گناہ کر بھی لے فوراً رجوع کی طرف، توبہ کی طرف پلٹے گا۔ اللہ ذرہ برابر بھی شر کو نہیں چھوڑنے والا، گناہ کو چھوڑنے والا نہیں، پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اچھا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اس کی شرح میں پچھلے جمعہ میں کر چکا ہوں۔ اور یہ دنیا متاع غرور ہے۔ میں متاع غرور کو سمجھاتا ہوں، یہ کیا ہے متاع غرور کی حقیقت، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مفسر نے اس کی شرح کو بڑی شاندار ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی، آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں بچے ہوتے، بچے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کھلونے لے آتے ہیں، کھیلنے کے لیے کھلونے لاتے ہیں، پھر کوئی بچہ کار لے آیا، کوئی بچہ کچھ لے آیا، کوئی بچہ کچھ لے آیا، اور ایک جگہ جمع ہو کر وہ کھیلتے رہتے ہیں، اور کھیلتے ہی کھیلتے یہ کھیل کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور صرف انٹرٹین ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سمجھ پا رہے نہیں سمجھ پا رہے؟ بچوں کے کھیل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انٹرٹین، کھیل رہے اور اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور پھر جیسے ہی سورج ڈھلنے کو ہوتا ہے سب بچے اپنے اپنے گھر کو نکل جاتے ہیں، اور کوئی بچہ کسی کا کچھ توڑ دیتا ہے، کسی کا کچھ توڑ دیتا ہے، وہ کھلونے بکھیر دیتا ہے، اور پھر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، کچھ بھی ہاتھ ان کے نہیں آتا۔ یہ دنیا کی حقیقت بس یہی ہے، ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے، سب چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور اس کی حقیقت جو اس میں پڑا، اس کھیل تماشے میں پڑا، دنیا کی اس شان شوکت، شہرت، تکبر اور مال و دولت میں پڑا، کہا کہ یہ سب کھیل تماشا ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ دکھانے والا نہیں، وہ چند وقت کے لیے ہے، آپ کر لیں گے اور چلے جائیں گے، انٹرٹین ہو کر چلے جائیں گے، واپس اپنے گھر کو پلٹنا ہے، اپنے گھر کو لوٹنا ہے، جیسے بچے لوٹ رہے ہیں، کچھ وقت کے لیے کھیلتے، کیا کوئی بچہ زندگی بھر کھیلتا نہیں؟ کچھ وقت کے لیے کھیلتا ہے، وہ چند وقت ہے، چند اوقات ہے کھیل تماشے کے، اس کی یہ حقیقت ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک اور مفسر کہتے ہیں متاع غرور کا مقصد یہ ہے، جو بچے، جو بستیاں سمندر یا ندیوں کے کنارے ہوتے ہیں، تو ان کے بچے کیا کرتے ہیں، ندی کے کنارے آ کر وہ جو بالو اور ریت ہوتے ہیں اس سے گھر بناتے ہیں، اس کو کھیلتے ہیں، گھر بنا کر اس سے کھیلتے، جیسے سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے، وہ جو گھر بنائے ہوتے لات سے مار کے چلے جاتے ہیں، تو دن بھر لگا دیتے ہیں اس کو بنانے میں، اور پھر شام کو لات مار کر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت ایسے ہی ہے، ساری زندگی اس کو سمیٹو گے، بناؤ گے، اور آخر میں یہ دنیا لات مار دے گی، چلے جاؤ، کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے، کپڑے تک اتار لیے جاتے، جیب سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، اور
یہ لوگ جن کے لیے ہم اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں قبر میں منومنٹ ڈال کر چلے آئیں گے، کوئی وہاں رہنے والا نہیں۔ انسان سوچ لے، انسان کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے، لقمہ نہ اٹھے اگر ایسا احساس کر لے، لیکن ہم بے حس ہو گئے، احساس نہیں ہے، بے حس ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تیری دنیا کی حقیقت ہے۔ ایک اور روایت ہے میں چاہتا ہوں ذکر کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام گزر رہے تھے، جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک میمنے کا بچہ، بھیڑ کا بچہ جو ہے مرا پڑا ہے، اس کے کان کٹے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ یہ جو میمنے کا بچہ ہے کیا تم اس کو بغیر پیسے کے لینا چاہو گے؟ تو انہوں نے کہا صحابہ کرام اللہ کے رسول ایک تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، دوسرا یہ کہ مرا ہوا ہے، اور تیسرا یہ کہ کان کٹے ہیں، یعنی یہ کہ یہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہے، تو اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہمارے کسی کام کا نہیں تھا، ہم تو اس کو لیتے ہی نہیں، اور یہ تو مرا ہوا ہے تو اب اور کیا کس کام کا ہے میرے؟ ہم میں سے کوئی شخص بغیر کسی قیمت کے فری میں بھی اس کو لینا پسند نہیں کرتا۔ کہا بس دنیا کی حقیقت اس میمنے سے بھی کم ہے، اس مرے ہوئے اور کان کٹے ہوئے اس بکری کے بچے اور اس بھیڑ کے بچے سے بھی کم ہے، اس سے بھی کئی گزری یہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم اور آپ دن اور رات لگے ہوئے اور اللہ کے احکام کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے اس دنیا کو؟ چھوڑ دیا جائے کیا ایسا ہے؟ نہیں، اس کو کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں ایک حقیقت کو واضح کرتا ہوں، ہر گھر میں آج ٹوائلٹ ہے اور غسل خانہ ہے۔ آپ غسل خانے میں کب جاتے ہیں؟ جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کب تک رہتے ہیں؟ جب تک ضرورت ہوتی ہے، پھر واپس آپ نکل آتے ہیں۔ کہا یہ اسی ٹوائلٹ کے مانند ہے، وہاں کوئی بستر نہیں بچھاتا، ٹوائلٹ کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی بہتر ہو، کوئی وہاں سوتا نہیں ہے، کوئی اس کو گھر نہیں بناتا، بلکہ ضرورت کے لیے گھستا ہے اور پھر ضرورت ختم کر کے نکل جاتا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت پر ایسے ہی ہے، ضرورت پر گھسو اور ختم ہوتے ہی نکل جاؤ، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اگر اس میں پڑے ٹوائلٹ میں بستر لگانے لگے اور وہاں گھر بنانے لگے تو پھر انجام برا ہونے والا ہے۔ اللہ کے احکام کو اللہ کے لیے نہ توڑا جائے۔ نرم گرم بستر ہے اور نیند خوب زوروں کی ہے، لیکن فجر کی اذان ہو گئی ہے، جس کے دل میں یہ رہے گا کہ مجھے اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، بتائیے وہ کبھی بھی بستر پر نیند لے سکے گا؟ نہیں لے سکے گا۔ اس کا ایمان اور خوف الہی اس آرام میں دخل ڈال دیں گے، فوراً وہ بستر چھوڑ کر مسجد میں کھڑا ہو جائے گا۔ بتائیے جو ایمان آج مسلمانوں کو نرم گرم بستر سے نکال کر مسجد نہیں لا رہی، وہ ایمان اللہ رب العالمین کے وہاں اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچا کر جنت میں کیسے داخل کریں گے؟ جو ایمان اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنے پر آمادہ نہیں کرتے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے پر آمادہ نہیں کرتے، مجبوروں کی مدد کرنے پر آمادہ نہیں کرتی، اور ہم ایک دوسرے کا خیر خواہ نہیں بن سکتے، ایک دوسرے کا ہمدرد نہیں بن سکتے، گناہوں سے نہیں رک سکتے، ایسا ایمان کیا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کرنے والی؟ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیں کیا واقعی میں ہمارا ایمان اس لائق اور اس قابل ہے کہ وہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے؟ جو ایمان گناہ سے نہیں روکتا، جو ایمان اللہ کی فرما برداریوں پر آمادہ نہیں کرتا، کیا وہ ایمان ہمیں اللہ کے عذاب سے محفوظ کر پائے گا؟ اللہ کی قسم نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر رہے، حرام کاموں میں ملوث ہیں اور فرائض تک کو پورا نہیں کر رہے، اور پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ میرا ایمان جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، تو پھر ان منافقوں کا ایمان تو ہم سے بہتر تھا، جھوٹے تھے لیکن پھر بھی وہ مسجدوں میں حاضر ہوا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے بیچ رہ کر محرمات کا ارتکاب نہیں کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہو کر وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
آپ معافی فرمائیں.